दोस्तों, कल किसने देखा है, वाक़यातन कल किसने देखा है, ये हमारे तज्ज़िये और तबसरे होते हैं। बहरहाल तज्ज़ियों और तबसरों के अलावा एक तीसरी चीज़ होती है सनसनी। सहाफ़त की दुनिया में सनसनी फैलाना एक आर्ट बन चुकी है। गोया कई जगहों पर सियासत में और सहाफ़त में हमने झूठ की बुनियादें इतनी मजबूत कर दी कि सनसनी फैलाने को हमने सहाफ़त का नाम दे दिया, और झूठ की मकदार को जितना बढ़ाते जाएं वो से इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिक्स। नो, झूठ झूठ होता है, सनसनी सनसनी होती है, सियासत सियासत होती है और सहाफ़त सहाफ़त होती है। कल किसने देखे, कल ज़िमनी इलेक्शन में PMLN को जो गैर मुतवक्के या सरप्राइजिंगली शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसमें कई लोगों का तबसरा कुछ था, जवाब कुछ आया। विद द पैसेज ऑफ टाइम अजीब बातें खुल रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब इमरान खान इलेक्शन जीत चुके थे, वज़ीर आज़म बन चुके थे, हुकूमत चल रही थी, तो इमरान खान अपनी वो सीट हार गए जो उनकी आबाई शहर की थी, यानी नियाजी साहब नियाजियों के हल्के से मियांवाली से नशिस्त हार गए। फिर आपने देखा कि जब PTI की हुकूमत थी, 24-25 इलेक्शन हुए, जिसमें 1-2 इलेक्शन के अलावा KP से लेके पंजाब तक में अपोजिशन को फतह हुई। वही स्टोरी कि वज़ीर आज़म होते हुए लाहौर का इलेक्शन हार जाना, अपना हल्का हार जाना, और एक दफ़ा बेनज़ीर की जीती हुई सीट बलौर साहब ने पेशावर से जीत ली थी, और इसी तरह एक दफ़ा बलौर साहब बुरी तरह हारे, और फिर वही सीट ज़िमनी में बलौर साहब ने उतने ही मार्जिन से जीत ली, यानी हज़ारों वोटों से हारे और हज़ारों वोटों से जीत गए थोड़े दिनों के बाद। ये कहने और सुनाने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सहाफ़त बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, और कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कहीं भी सहाफ़त में कुछ भी हो सकता, सियासत में कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। हमारी जमहूरियत उस पगडंडी पे है कि कहीं उसके साथ वो झाड़ियाँ और वो कांटेदार झाड़ियाँ अटक रही होती हैं, जब जमहूरियत उन पुरपेच पगडंडियों पे चल रही होती है, जिसे मुक़्तदर की झाड़ियाँ कहते हैं। कभी वो जो इंतहा पसंद है उनके कांटे चुभ रहे होते हैं, कभी पाँव तले वो कांटे जमहूरियत के आते हैं और पाँव लहू लहान कर देती हैं, जिसे मजहबी जुनून कहते हैं। तो ये हमारी सियासत के साथ है। खैर, हम जब कहते हैं कि हमारा पोली कल्चर है, हमारा जो सकाफ़त है, हमारा जो वर्सा है वो, लेकिन आप ज़रा देखें इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा पॉली कल्चर है, पॉली सकाफ़त ज़्यादा है। सूबों की ज़बानें नहीं मिलती हैं एक दूसरे, बेशुमार इसी कल्चर को जिसे एंजॉय करना चाहिए हम तअस्सुब भी बना लेते हैं। लेकिन कल किसने देखा, हमें नहीं पता कल क्या हो रहा है पंजाब में। परवेज़ लाई वज़ीर आला होंगे या हमज़ा कोई चाल चलेंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें परवेज़ लाई हो जाते हैं वज़ीर आला, फ़र्ज़ करते हैं, तो शुजात हुसैन का कल क्या फ़ैसला था? कल वो इमरान खान के साथ के ख़िलाफ़ हो गए थे और परवेज़ लाई उनके हक़ में हो गए थे। आखिर ये क्या बात थी कि परवेज़ इलाही को ऑफ़र तो PDM की तरफ से भी थी, वज़ारत आला की, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं ली थी कि ये थोड़े दिनों की चांदनी होगी, 4 दिन की चांदनी होगी, और परवेज़ लाई चाह रहे थे चंद दिन मिल जाए। अच्छा, चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि परवेज़ लाई जीत गए कल, जो किसी ने नहीं देखा, पता नहीं क्या होता है, परवेज़ लाई जीत गए, तो जो PTI है उसकी ख्वाहिश ये है पंजाब हुकूमत का दड़न तख्ता कर दें, ताकि एडवाइस भेजें असम्बली तोड़ने की पंजाब में, फिर KP में आए, चली गई। अब बलोचिस्तान वाले असम्बली नहीं तोड़ते, सिंध वाले नहीं तोड़ते। पहला सवाल, ये दानश्वरों से मेरे असातिज़ा से इस सवाल का जवाब दरकार है, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी देखेंगे। देखें, हमें वो बातें करनी चाहिए पॉलिसी की, आइन की। अब देखते हैं ना, बड़े चटपटे और बड़े मज़ेदार किस्म के व्लॉग लोग करते हैं। बाहर लिखा होता है GHQ से खबर आ गई, अंदर पढ़े तो सुने तो कुछ भी नहीं होता, सुर्खी कुछ बनती है, मतन कुछ होता है, कंक्लूजन बेकार होती है। तो ये सहाफ़त की अब जब चालाकियाँ होंगी,
وہ کہا کرتے تھے کہ جس کا کانسیپٹ کلیئر ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ تجزیہ کار ہو، وہ اکانومسٹ ہو، وہ سادہ ترین مختصر لفظوں میں بات کو ایکسپلین کر دے گا، اگر مزید مشکل بنائے تو اس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جھوٹ بکتا ہے، بہت مہنگا بکتا ہے، اس کو امریکہ میں کہتے ہیں گیس لائٹنگ۔ یہ ٹرمپ نے شروع کی۔ گیس لائٹنگ کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو اتنا ریپیٹڈلی بولیے کہ سچ ثابت۔ کئی دفعہ ہم فینٹیسی میں جا کے، میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا، گیس لائٹنگ میں، فینٹیسی میں کئی دفعہ ہم اتنا جھوٹ اپنے آپ کے ساتھ بولتے ہیں۔ دیکھیں، جھوٹ اپنے آپ کے ساتھ بولنا یہ بھی ہے جب آپ خود احتسابی سے کام نہ لیں یا بہمی احتساب نہ کریں۔ عمران خان ضمنی الیکشن میں جیت گئے، ڈیفینڈ کرنے والے کہتے ہیں نون لیگ کے کہ جی ہم نے وہ کھوئی ہوئی جو ہماری 4 سیٹیں تھی وہ جیتی۔ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن 100% ٹھیک نہیں ہے۔ وہ وکیل جو پیسے پکڑتا ہے، جس نے دن دہاڑے سر عام گواہان کی موجودگی میں قتل کیا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے یہ بے گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمارا لیڈر کرپشن بھی کرے تو ہم کہتے ہیں بے گناہ ہے۔ بادشاہت ہے لوٹا ازم پہ عمران خان کی، لیکن لوٹا ازم اب یہ جو بائی الیکشن ہے، میں اسے کہتا ہوں بائی لوٹا الیکشن، ادھر کے ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر چلے گئے، لیکن بیانیہ چونکہ پی ایم ایل نہیں بنا سکی، اور عمران خان نے بیانیہ بڑا خوبصورت تراشا، خراشا اور بیچا۔ بات گیس لائٹنگ کی کر رہا تھا۔ ٹرمپ نے کیا کیا، اسے اس کو ٹرم دی گئی گیس لائٹنگ، کہ اتنی گیس لائٹنگ کرو کہ جو کام نہیں بھی کیے وہ لگے۔ مثال کے طور پہ عمران خان کے پاس سڑکیں بنانے، موٹر وے بنانے، موٹر وے چلانے، یا سٹیل مل میں کمال کر دینے، سوائے جب ساری انڈسٹری بند تھی اور ہم نے پینڈیمک میں فیصل آباد کی انڈسٹری چلائی، تھوڑا سا ہمارا جو سسٹینیبل گروتھ نہیں تھا، گروتھ بڑھا، کیونکہ ایک دم، یہ میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی خوبی تھی کہ ایک دفعہ ایکسپورٹ انہوں نے کی، کیونکہ پوری دنیا میں انڈسٹری بند تھی، ہم نے رسک لیا اور پھر ہمارا وہ ٹاول جو ہم خود بھی استعمال نہیں کرتے وہ بھی ایکسپورٹ ہو گیا اور فائدہ ہوا۔ لیکن وہ یہ ایسا ہی تھا، میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ رمضان میں چیز بھی زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ رمضان شو ہی ہوتا ہے کہ 1 مہینہ ساڑھا تے 11 مہینے تہاڈے۔ اب گیس لائٹنگ میں ٹرمپ بھی یہی کرتا رہا، عمران خان بھی یہ کرتا رہا، جی فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے۔ اب تو جو ملک کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، یہ ڈاکو ہے یا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، میں پرویز لائی کا احترام کرتا ہوں، میرے نزدیک وہ ڈاکو نہیں ہے۔ تو عمران خان نے کہا وہ ڈاکو ہے، تو سب سے بڑے ڈاکو کو عمران خان اس کے قدموں میں جا کر کے وزارت اعلیٰ رکھنے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ باپ اوپر بادشاہ تھا تو نیچے بیٹے کو، حمزہ کو بادشاہ بنانا چاہیے، وہ بھی غلط ہوا، لیکن میں اس کو مانتا ہوں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہوئی اور اس تحریک عدم اعتماد میں حکومت بدلی، اٹس اے پارٹ آف ڈیموکریسی، یہ اچھا ہوا۔ اس پہ پیسے چلے تھے نہیں چلے تھے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، عمران خان کو یاد ہے کہ وہ جو جنوبی پنجاب ہے، کیا ان کا صوبہ بن گیا؟ جو جنوبی صوبہ محاذ بنایا تھا، کیا 100 دن میں صوبہ بن گیا؟ لیکن نہیں، عمران خان کا جھوٹ گیس لائٹ کے لیبل تلے بکتا ہے، اور عمران خان کا جھوٹ زرداری کے جھوٹ سے یا نواز شریف کے جھوٹ سے زیادہ، وہ الگ بات کہ عمران خان سر پہ تھے اور نواز شریف پارٹی کے سربراہ۔ عمران خان ہے، اپنی پارٹی میں ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ نواز شریف ہے، اب وہ بھی ہیرو، ایک پولیٹیکل ہیرو، ایک سیلیبریٹی یا ہیرو، پولیٹیکل ہیرو عمران خان بھی۔ تو عمران خان کے بعد پارٹی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نون لیگ میں اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ میں نواز شریف ہی مہاتما ہیں اپنی پارٹی کے، ان کے بغیر کوئی ویلیو ہے کس کی بیٹی کی؟ بطور نواز شریف کی بیٹی کی مریم کی، اور شہباز شریف کی بطور بھائی، اور حمزہ کی بطور بھتیجا۔ تو وہ باہر تھے، الیکشن چلے، ہار گئے، لیکن اب کیا ہوگا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ ہم ڈیفالٹر ہونے جا رہے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا کہ ہم اکنامکس کو پھانسی چڑھا کے سیاست کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا کہ ہم ہیلتھ کو پھانسی چڑھا کے سیاست کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا
کہ پوری دنیا میں ایڈز کے مریض کم ہوئے ہیں 2010 سے لے کے 2020 تک پوری دنیا میں ریڈکشن آئی ہے ایڈز کے کیسوں میں، اور پاکستان میں ایڈز کے کیس بڑے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں؟ 84%۔ 2019 میں جو سروے سامنے آیا پاکستان میں ایڈز کے 84% کیسز بڑھے۔ آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیے کہ جہاں ہماری عدالتوں کو رینکنگ میں شرمناک جگہ پہ ہیں، جہاں ہماری دیگر چیزیں رینکنگ میں شرمناک جگہ پہ ہیں، وہاں شرمناک بات یہ بھی ہے کہ ہم کئی جگہ بہتر ہیں، ہمارا ڈیٹا، ہماری سٹیٹسٹکس ہی عالمی اداروں کو نہیں جاتی۔ پھر ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں بطور صحافی، جھوٹ بولتے ہیں بطور سیاستدان، تو جب ہم فیٹس سے نکلنے کی بات کرتے ہیں، IMF سے قرضوں کی بات کرتے ہیں، تو وہاں صاف کہا جاتا ہے یہ ولاگ سنیے، یہ ٹاک شو سنیے، یہ لائیو ٹاک شو سنیے، یہ اس پہ اعتبار نہیں آتا تو یہ سابق وزیر اعظم سنیے، یہ سابق 2 دفعہ وزیر اعظم سنیے، یہ سابق 3 دفعہ کا وزیر اعظم سنیے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے خلاف جاتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکو ہیں، آپ چور ہیں، تو کرائم تو ہوتا ہے، دبئی تو نہیں بتاتا، ایکسیڈنٹ بھی اس طرح امریکہ بھی نہیں بتاتا، ہم خود ہی اپنے آپ کو اتنا بدنام کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بدنامی میں ہیرو ہو جاتے ہیں۔ گیس لائٹنگ اور کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم دنیا میں سیکنڈ لاسٹ، یعنی ہم سے ایک ہی ملک برا ہے، ہم خواتین کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ویسے ہم نے 8%، 20% کی باتیں کر کے خواتین کی مخصوص نشستیں بھی رکھی ہیں، لیکن وہ بھی کہاں سے آتی ہیں؟ بڑے خاندانوں سے۔ کتنی آئی ہیں؟ آپ دیکھیں بیگم عابدہ حسین کو وہ بیگم دولتانہ ہے، پھر غلام بی بی بروانہ ہے، یا آپ ڈاکٹر فہمیدہ جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھ لیں۔ تو یہ تھوڑی ہیں جو ایک پورے سٹرگل فار سروائیول اور سروائیول آف دا فٹسٹ اور ایوولوشنری پروسیسز میں لیڈر بنی، باقی تو کسی کی بیٹی کسی کا کچھ، وہ اس طرح ہم نے لیڈر بنا دیا، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو دیکھنے کی جو ضرورت ہے، جو ہم یہ چاہتے ہیں، جو اکنامکس کا بٹا بیٹھا ہے 2.5 ماہ میں تو بیٹھا نہیں ہے، پچھلے 4 سال میں بیٹھا ہے، پھر اس سے پیچھے بیٹھا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم زرداری صاحب کو بہت برا کہتے تھے، جب زرداری صاحب حکومت نون لیگ کو دے کے گئے تھے تو کچھ ادارے پروفٹ میں تھے، ایون کہ یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ پروفٹ میں تھے 2010 تک۔ آج کوئی ادارہ نہ تو نواز شریف کے دور میں پروفٹ میں تھا، نہ یہ ادارے پروفٹ میں رہے PTI کے دور میں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ لیڈر کیا کہتا ہے، تلفظ کی غلطیاں نکالنی کیا غلطیاں ہیں، ہم اس پہ جو ہے وہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں نے خود ہمارے پروفیسرز کو، ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ان غلطیوں کی بات کرتے دیکھا ہے اور ایشوز سے ہٹ کے بات کرتے دیکھا ہے۔ ہم نان ایشوز پہ بطور صحافی زیادہ غور کرتے ہیں، ہم نان ایشوز پہ بطور اینکر، بطور ولاگر ہم زیادہ تبصرے کرتے ہیں، سنسنی پھیلاتے ہیں۔ ہم بطور سیاستدان زیادہ تر حرص و حوث کو مد نظر رکھتے ہیں، کرسی، نکیلے اقتدار، انانے اقتدار کی خواہش میں ہیں، سٹیٹس مین بننے والے ساری پارٹیوں میں کم ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر عمران خان اتنے بڑے ہیرو تھے تو یہ تو اس وقت ہیرو تھے، میری نسل نے انہیں کرکٹ کھیلتے دیکھا ہے۔ اصل میں ایک بات دیکھیے، یہ اچھا ہوا ہے کہ جو کنونشنل میڈیا، مین سٹریم میڈیا ہے، جس نے عمران خان کو مقتدر کے ساتھ مل کے ملایا، ورنہ عمران خان 1 سیٹ اور 1 سیٹ کے ساتھ آتے تھے۔ تو آخر 2011 میں انہوں نے کیا کر لیا تھا یہ جو اتنا بڑا آگے، کیونکہ میڈیا نے، مقتدر نے سب کو چور ڈاکو کہا اور ان کو چور ڈاکو اکٹھے کر کے دیے، پھر یہ الیکشن بہرحال ہار گئے، پھر ان کو قوت دی، اور قوت دینے کے بعد آج سب سے زیادہ مقتدر کو، عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو، اداروں کو عمران خان برا کہتے ہیں۔ اتنی جرأت نہیں ہے۔ ایک دفعہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ کھڑکا دیں گے، دبئی بیٹھنا پڑا تھا۔ سوچئے عمران خان بہت برا کہتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، یا تو پھر واقعتاً ہمارے ادارے بہت برے ہیں، اس میں جن اداروں کا نام لیتے ہیں اور کوئی پارٹی ممبر نہیں لے سکتا،
जेल में गए, जेल सिर्फ एक परवेज रशीद के हवाले से सिर्फ एक ट्वीट जो है हो गया और उसे डिलीट करने की हद तक साबिक वजीर आजम अपना टन्योर पूरा ना कर सके, जेल में गए, उनकी पार्टी ने उनकी हुकूमत पूरी की, आज बाहर बैठे हैं, उन्हें बाहर भी भेजा गया क्योंकि नवाज शरीफ जेल में पीटीआई से या पीपल्स पार्टी से दीगर जमातों से बारी थे। मुख्तदर का काम है और इन्हीं हुकूमती टेस्टों पे बाहर गए। इतना झूठ चलता है, हुकूमतें ही टेस्ट करती, हुकूमतें ही कहती भाग गए हैं। इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चौधरी शुजात हुसैन हो, इनके असूल कोई नहीं देखता। आप बहुत बड़ा सिक्कर जी, गुजरात के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जी। अच्छा, शुजात साहब ने कल बेटे को बनाने के लिए घर में लड़ाई कर, मैंने उस वक्त कहा था टॉक शो में बैठ के और अपने जंग कालम में भी कहा था कि ये सब ड्रामा है। आज देखें कि बेटे को वजीर बना लिया ऊपर और नीचे आप कहते हैं कि हमजा नहीं परवेज लाई का हक बनता है। मेरी पूछे नून लीग को तश्तरी में रख के देनी चाहिए, जमहूरी आके वो तोड़े या वो जोड़े। इट्स अप टू परवेज लाई या पीटीआई या जिसकी हुकूमत आए, ऊपर वाली अपनी हुकूमत करे, वरना हम कहेंगे नानी खसम कीता तो बुरा कीता, करके छड़ दिता तो होर बुरा कीता। पीडीएम ने हुकूमत ली क्यों नहीं थी? अब आटे में नमक के बराबर ही सही आप चैलेंजेस से पाकिस्तान को निकालें, रियासत बचाएं, सियासत बाद में बच जाएगी। लेकिन याद रखिए, आमरीत को भी हमने लाना हो तो हम कहते हैं रियासत बचाएं, पाकिस्तान होगा तो डेमोक्रेसी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि सब फेल हो जाएंगे और बीच में मिर्ज़ा अकेला ही होगा, सब जमहूरियत की सियासत की गलियां सुनी हो जाएंगी। और क्या इस कदर इटखड़का तो नहीं कोई चाह रहा जो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में है और उसको पता है मेरा स्टेक भी पाकिस्तान में नहीं है। कई सियासतदानों के तो स्टेक है ना पाकिस्तान के, बिलावल की शक्ल में, हमजा की शक्ल में, मरियम की शक्ल में, तो किसी का स्टेक भी पाकिस्तान में नहीं है। तो वो कहीं इस बिना पे इतना खुल के तो नहीं खेल रहे, देर हो गई तो मेरी डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।